کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ اقرأنی، رسول پاک صلی اللہ عمر نے کہا تھا، وہ حکیم ابن ہشام کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی تھی قرآن پر وہ قرآن کو طرح سے پڑھتا تھا، یہ دوسری طرح سے پڑھتا تھا، ٹھیک ہے نا، حروف قرآن پر، حروف قرآن پر، حروف کہاں ہیں ابھی مولوی صاحب؟ حروف قرآن ابھی قرآن کے کتنے حروف ہمارے پاس ہیں؟ جواب دے دو مولوی صاحب. آپ کی ایک منٹ آواز ایک منٹ مولوی صاحب ایک منٹ آواز آپ کی کم ہو گئی، میں وضاحت چاہتا ہوں. ایک منٹ صوت آپ کی نہیں میری جانب بند کر دی ہے. کھل گئی معاف کیجیے مجھے پتہ نہیں تھا. جی سر جی آواز کھل گئی ہے، آواز کھلا. وہ میں پہلے بھی سوال عرض کر رہا تھا کہ ابھی آپ نے جو حضرت مولا کائنات کے بارے میں روایت پیش کی ہے کہ العلی مال قرآن والقرآن مع علی. جی سر جی، اور پھر اس کے ساتھ حدیث ثقلین بھی ہے، ہاں، اور ساتھ ان کے اوپر یہ ڈگری بھی ہے لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور یہ یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ آ کے ملیں گے. اور ان دونوں کی اتباع اور پیروی کے سوال آپ نے جو کیا تھا وہ میرے پاس ہے، ہمارے اوپر الزام ہے، لازم سوال میں جواب دوں گا. جی یہ سوال جی سوال کہ انہوں نے کیوں نہیں دکھایا وہ میرے پاس ہے، میں جواب دوں گا. ہاں وہ سوال ہے میرے پاس، وہ جواب دوں گا. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناقص قرآن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے؟ اجازت دیں وہ جواب دیں گے آپ کو، جواب دیں گے آپ کو. جب اس وقت یہ تو فریقین کا اجماع ہے کہ اس زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا. یہ تو فریقین کا اجماع ہے، دونوں کہتے ہیں نا، وہ ابو بکر نبی کا، عمر نبی کا، زید بن ثابت نبی کا، کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن جمع نہیں ہوتا، لکھایا گیا تھا جمع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جمع نہیں ہوتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے اور میں تمہارے درمیان قرآن اور عزت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کی اتباع کرنا، تو واضح بات ہے، فرما رہے ہیں کہ قرآن بھی لینا انہی سے لے لو، کیونکہ یہی ہیں جو قرآن سے. اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، انہی صحابہ سے کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قرآن سکھایا تھا، انہی سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ان کے پاس ہے، قرآن اہل بیت علیہ السلام سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ریفرنس ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی امامت کی واضح دلالت ہے کہ یہ قرآن کے حامل صرف یہی ہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں سوال یہ تھا میرے بھائی، آپ نے وہ حشام ابن حکیم ابن ہشام والی روایت پڑھی کہ اس میں عمر اور حکیم ابن ہشام کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی، اس کو مارنے لگا تھے جناب عمر. یہ حدیث کئی جگہ پہ بخاری میں موجود ہے کہ وہ ایک سورہ کو دوسری طرح سے پڑھ رہے تھے، عمر دوسری طرح سے پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اور عمر نے کہا اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرح پڑھایا تھا. اچھا، عرض یہ ہے کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آخر میں کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، اس میں سے جو تم پڑھو سب صحیح ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ ابھی ہمارے پاس کتنے حروف ہیں قرآن کے؟ ابھی قرآن ایک حرف کے اوپر ہے، سبحان، یاد رکھو قرآن ایک حرف ہے، باقی 6 حرف کہاں ہیں؟ باقی 6 حرف کہاں ہیں؟ وہ بھی اللہ کی جانب سے آتے نا، اللہ کی جانب سے آتا ہوں. اچھا، وہ اپنی باری میں بتا دینا، اپنے باری میں بتا دینا بھائی کہ قرآن 7 حروف پہ آیا ہے، اس کا ایک حرف بچا ہے. اب وہ کہتے ہیں اس سے مراد لغت قریش ہے. ابھی بتائیں، یہ اتنا بڑا نقصان قرآن مجید میں، دیکھو عزیزو کہ 7 ورژنز ہو قرآن کے، اس میں سے صرف ایک بچا ہے، باقی جو ہے صحابہ نے اس کے ساتھ کیا. اب یہ جواب دیں گے کہ کیوں ہمارے پاس نہیں. اچھا، اب یہ فرما رہے ہیں کہ تفسیر ہمارے پاس اگر کم ہے تو شیعوں کے پاس بھی کم ہے. ذرا جا کے دیکھیں کتاب تفسیر البرہان دیکھیں، وہ سب تفسیر کی کتابیں، تفسیر ہے 10 مجلدات ہیں موٹی موٹی، ٹھیک ہے نا. اب اس کے علاوہ تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر قمی ہے، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی ہے، تفسیر فرات کوفی ہے، تفسیر عیاشی ہے. یہ تفاسیر روایی تفاسیر ائمہ ہدات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے. آپ کے ہاں کچھ بھی حدیث، آپ کے پاس صرف ایک ہی معصوم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے حدیث بے نہایت ہی کم ہے، کوئی شاید 15-20 حدیث ہیں آپ کے پاس تفسیر میں اور کچھ بھی نہیں. اچھا، اب انہوں نے ایک سوال کیا تھا آخر میں، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اس آیت کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس قرآن تھی، امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھی، انہوں نے نہیں دکھایا، تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آیت کو چھپائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو عزیزو یہ تو فریق، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو فریقین کا اجماع ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا. صحیح ہے نا؟ بات غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں؟ نہیں، اس پہ اجماع نہیں ہے. یہ دونوں نے روایت نہیں کیا، دونوں فریقین نے صحیح حدیث کے ساتھ روایت نہیں کیا. دونوں نے روایت کیا یا نہیں کیا؟ دونوں نے روایت کی صحیح سند کے ساتھ یا نہیں؟ اچھی بات ہے.
دونوں نے روایت کی. آپ اس کو تضعیف کرتے ہیں؟ ڈنڈی نہ ماریں. روایت اور ہوتا ہے، اجماع اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر روایت کے اندر شذوذ بھی آتے ہیں، مفردات بھی ہوتے ہیں روایت کے اندر. یہ دونوں روایتیں صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں. اگر نہیں ہے تو میں آپ کو صحت ثابت کروں. صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے. دعویٰ نہ کریں. اجازت ہے میں اجماع میں ثابت کرتا ہوں. اجماع کا دعویٰ نہ کریں. اوکے اوکے. اجماع اس کو ٹھیک ہے، سمجھ گیا سمجھ گیا. ابھی میں جواب دوں گا اس کا. جواب بولیں، آگے بات کریں آپ. ابھی آپ یہ مان گئے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ دونوں فرقوں نے روایت کی کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صحیح سند کے ساتھ. صحیح سند. اچھا میں ثابت کرتا تھا. اجماع کا میں انکار کر رہا ہوں، اجماع نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح. آپ بولیں، اپنی بات کریں. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا تھا. بھائی ہم اجماع کا انکار کر رہے ہیں، روایت کے ہونے کا انکار نہیں کر رہے. ہاں میں بات آپ کی مانتا ہوں کہ آپ نے عوام سے یہ روایت چھپایا ہے. یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، آپ کی کتب میں موجود ہے، اور صحیح روایت جو ہے حجت ہوا کرتی ہے. آپ اپنی بات یہ فریقہ آپ لوگوں کا اجماع ہے. جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ حجت ہوا کرتی ہے. اب آپ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور صحیح سند کے ساتھ بھی ہے، آپ کی کتب میں بھی ہے. اب آپ نے لوگوں سے چھپا دیا ہے، لوگوں کا اس کا پتہ نہیں ہے. تو اس کا اگر لوگوں سے پوچھے تو ان کا پتہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ اجماع نہیں ہے. لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس پہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث حجت ہوتی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اجماع کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے؟ صحیح حدیث ہر حالت میں حجت نہیں ہوتی. حجت ہونے کی بھی کئی قواعد ہیں. صحیح حدیث بھی حجت نہیں ہے. صحیح حدیث بھی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. حجت نہیں ہے، حجت ہے لیکن اس کے ضوابط ہوں گے. ضوابط اگر صحیح ہے تو حجت ہے، اگر صحیح ہے تو حجت ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ جواب کی طرف چلیں جی. ٹھیک ہے. تو یہ تو فریقین سے ثابت ہے. یہ تو فریقین سے ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا تھا. اب اس قرآن کے ہوتے ہوئے ابو بکر نے کیوں دوسرا قرآن اس کو پڑھی کہ ہم دوسرا قرآن جمع کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو وارث بنا دیا کہ یہ قرآن کبھی ان سے الگ نہیں ہوں گے، یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. اگر ایسی شخصیت اور وہ مطہر بھی ہیں، قرآن نے بھی فرمایا لا یمسہ الا المطہرون ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے صرف مصطفیٰ کو، ہر ایک کو نہیں، پوری امت پوری صحابہ نہیں، صرف مصطفیٰ کو، صرف جو مصطفیٰ ہیں ان کو قرآن کا وارث بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور پورے امت کا اجماع ہے کہ اس امت میں صرف اور صرف برگزیدہ جو ہیں صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں. صحابہ برگزیدہ نہیں ہیں، صحابہ برگزیدہ نہیں ہیں. صحابہ میں ایسے لوگ ہیں جن کے کردار بہت، صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو عمر نے خود ان پہ، عثمان کے زمانے میں ان پہ شراب کا حد جاری کیا نا. وہ بہت سارے صحابہ نے ایک دوسرے کے خلاف شہادت دیا کہ فلاں نے زنا کیا، اس پہ حد جاری ہو، پھر اس پہ قذف کا حد جاری ہو گیا. میں یہ بات، آپ وہ کتمان حق والی آیت کا جواب دیں. کتمان حق والی جواب دے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب وہ لے کے آئے تھے تو یہ خلیفے کی بات ہے کہ اس کو رد نہ کرتے نا. خلیفہ نے جب اس کو رد کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. خلیفہ نے کتمان کیا. جب ایک شخص جمع کر چکا ہے، جو وارث قرآن ہے، جو قرآن نے ناطق ہے، جو کبھی قرآن سے الگ ہونے والا نہیں ہے، جو اس کے یا تو دلیل بتا دیتے کہ کیوں بھائی نہیں مانتے اس کو، کہ وہ جا کے زید بن ثابت جو خود کہتا ہے میں صورتیں بنانے والا شخص ہے، صورتوں کا کریٹر ہے، اس کو کہہ دیتا ہے کہ تو جمع کر، اور جو جمع کر چکا ہے اس کو اجازت نہیں دیتا. اب جو آیت ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، یہ صرف قرآن مجید کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث کے لیے بھی ہے. جو وہ بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حجت کے طور پہ نازل ہے اس کو کوئی چھپائے، یعنی حق بات کو چھپائے، وہ اس کو اللہ لعنت کرتا ہے، مگر یہ کہ اس بات میں کوئی مصلحت ہو، مگر اس بات میں کوئی اصل اس آیت کا نزول یہود و نصارہ کے لیے ہے. یہود و نصارہ کے علماء آیات کو چھپاتے تھے، تورات و انجیل کے آیات کو چھپاتے تھے جس میں خوشخبری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل اور شمائل ان آیات میں، ان کے خصائص موجود تھے، ان کو چھپاتے تھے عوام سے تاکہ کوئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء پہ ایمان نہ لائے. اصل اس کا محل نزول یہ ہے، محل شان نزول یہ ہے. لیکن آیت عام ہے، جو بھی حق بات کو چھپائے مگر یہ کہ اس میں بہت ہی بڑی مفسدہ ہو تو اس کو اللہ لعنت کر دیتا ہے. تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہماری روایت یہی ہے کہ انہوں نے قرآن ظاہر کیا، آپ کے خلیفے نے اس کو رد کیا. بھائی
اس کو خلیفے نے رد کیا. اگر مزید اصرار کرتے تو وہاں پہ جنگ جمل شروع ہو جاتا اسی مدینے میں. ہمیں یقین ہے اگر اصرار کر دیتا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم اس کو مانو, ہمیں بالکل یقین ہے, کیونکہ وہاں پہ ایسی باتیں تھیں. کیوں نہیں کیا؟ تو نہیں, اسی بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں, اجازت میں بات ختم. میں حدیث سناتا ہوں, آپ اس کو آگے بڑھائیے گا. حدیث سناتا ہوں. مولا کائنات حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک تقاتل علی التأویل کما تقاتل علی التنزیل. یہ ہے بالکل بالکل. اب اگر علی تعویل کے اوپر جنگ کر سکتے ہیں تو حفاظت اور تکمیل کے لیے قرآن کے اوپر کیوں نہیں جنگ کر سکتے؟ میں ابھی اب جواب دے دیتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکے میں قرآن نازل ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ کیا جواب ہے؟ بالکل نازل ہوتا ہے. جو شروع بعثت ہے, شروع بعثت اس زمان بات جواب ہے, شروع بعثت میں بھی نازل ہوتی تھی, بعثت کا آغاز میں بھی نازل ہوتی تھی, یعنی 40 سال اعلان نبوت کے بعد فوری قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. تو شروع میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قرآن ہی سناتے تھے, ٹھیک ہے نا, چھپاتے تھے کہ میں نبی ہوں, وحی کو چھپاتے تھے, ان پہ وحی نازل ہوتی ہے, آیات نازل ہوتی ہیں, آیات معجزات ہیں, شریعت نازل ہیں, وہ چھپاتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے یا نہیں چھپاتے تھے اپنی نبوت کو اور قرآن کو اور شریعت کو؟ نہیں, جواب دے دو, چلو آپ انتر جواب دے دو. بات یہ ہے کہ جب تک جواب دے دو, کیوں چھپاتے تھے, کیوں چھپاتے تھے, کیوں چھپاتے تھے بھائی, یا بولو کہ نہیں چھپاتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کا حکم نہیں دیا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلان نبوت کا حکم نہیں دیا, یعنی عام لوگوں کو عام دعوت کا حکم ارشاد نہیں فرمایا, تب تک حضور علیہ السلام نے کسی کو دعوت نہیں دی, کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. چھپاتے تھے, ٹھیک ہے نا, چھپاتے تھے. مخفی رکھنا یہی ہے, نہیں چھپاتے تھے بھائی, نہیں کہتے تھے بھائی. ہاں بالکل, دعوت قرآن ہی کسی کو سناتے تھے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت عام نہیں تھی, علنا نہیں تھی, نہ ڈنڈی مار رہے ہیں آپ, نہیں ڈنڈی مار نہیں ہے, وہ چھپانا نہیں ہے. کیا ہے؟ اس وقت تو ابھی اظہار کا حکم ہی نہیں آیا. جو اظہار نہیں کرتا ہے چھپاتا ہے بھائی, اعلان کا حکم ہی نہیں آیا. بس یہی ہم کہہ رہے ہیں نا, یہی عرض کر رہے ہیں کہ اعلان کا حکم نہیں ہے, اس لیے چھپاتے ہیں. آ چکا ہو اعلان کا, جب حکم آ چکا ہو, تبلیغ کا حکم آ چکا ہو, اس کے بعد اگر چھپائے تو پھر وہ ہے یا یو رسول اللہ آ گیا. تو اس طرح تبلیغ اور اعلان کے حکم کے بعد اگر چھپایا جائے تو وہ کتمان حق ہوگا. ابھی تو اظہار نبوت کا ہی حکم رسول اللہ کو, تو ایک ایسا وقت ہے کر سکتے کہ آسمان فارغ ہوگا. بالکل, ابھی سنیے عزیزو, تو ایسا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا حیات طیبہ میں ہے, قلیل مدت بھی نہیں, طویل مدت, کئی سال ہیں, کہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے, قرآن نازل ہوتا ہے, وہ اس کو چھپاتے ہیں. اعلان نہیں کرتے یعنی چھپاتے ہیں, اظہار نہیں کرتے یعنی چھپاتے ہیں, مخفی رکھتے ہیں, ہر ایک کو نہیں دکھاتے, بہت خاص جو اس پہ اعتبار ہو اس کو سکھاتے ہیں, دوسروں کو نہیں سکھاتے. تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کی جانب سے وہ حکم ہے کہ بھئی یہ نہ کام نہ کرو, اور وہ حکمت بھی معلوم ہے کہ اگر وہ کر دیں تو قتل ہو جائیں گے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے بعثت کے دوسرے سال شہید ہو جاتے, مطلب کفار ان کو شہید کرتے کہ بھئی یہ ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے یہ آدمی, یہ غلط آدمی, اس کو شہید کر دیتے, تو پھر اسلام کیا ہو جاتا؟ کوئی دین ہوتا آج؟ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مکہ آج تک بتخانہ ہی ہوتا, بہت بڑے بت ہوتے وہاں. تو شریعت کو بچانے کا یہی طریقہ کار ہے, شریعت کو بچانے کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یعلمہ الکتاب والحکمہ ہے, وہ کتاب کو چھپا رہے ہیں. یہ بہت بڑی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر یہ نبی کے لیے جائز ہے تو وسیع کے لیے بھی جائز ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نبی کے لیے کوئی چیز جائز ہے, نہیں بات کرنے دو, اگر یہ نبی کے لیے جائز ہے تو وسیع کے لیے بھی جائز ہے. کہ اس زمانے میں وہاں پہ جو قریش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے تھے. اب اس زمانے میں جو قریش مکہ مدینے میں حاکم بنے ہیں وہی قریش اب جو ہے وسیع کو قتل کر دیں گے, وسیع کے اہل خانہ کو قتل کر دیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام اصرار کرتے اپنی بات پر تو وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں, ان کا اہل خانہ بھی شہید ہو جاتے ہیں, اور جو بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ مرتد بھی ہو جاتے ہیں. کہتے تھے کہ اگر قرآن یہی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہی امام ہے, دوسرے جو ہیں ان کی امامت کا بالکل انکار ہے, تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں, وہ نبوت ہی باطل ہے. اور بہت سارے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے, تو ان کو نبوت کا انکار کرنے کا کوئی وہاں پہ کچھ بھی نہیں, کوئی روکنے والا نہیں تھا اس بات پر. کیونکہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو اسلام سے فائدہ مل رہا تھا, ان کی حکومت بنی ہوئی تھی. کیا خوبصورت کہانی اور نقشہ پیش کیا آپ نے. اب ناظرین کرام بات اب اجازت دیں, میری بات ختم نہیں ہوئی, نہیں میری بات ختم نہیں ہے, اجازت دیں
اجازت دیں، آپ مجھ سے مسلسل سوال کر رہے ہیں، مسلسل سوال کر رہے ہیں، بولیں مسلسل سوال کر رہے ہیں. دیکھیں عزیزوں، انہوں نے مجھ سے مسلسل سوال کیا، ٹھیک ہے نا. اب میں نے ان کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ان کے پاس کامل ہے، ان کا ادعا یہی ہے، قرآن تواتر کے ساتھ ہے، کامل ہے. میں نے ان کو دکھایا کہ تواتر نہیں ہے. تواتر کے لیے میں نے حدیث دکھا دیا، عائشہ کا قول دکھا دیا کہ بھئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی تو یہ آیات قرآن میں تھی، اب یہ قرآن آیات میں نہیں ہے. میں نے زید بن ثابت، وہی شخص ان کا ہیرو ہے جس نے قرآن جمع کیا، اس کا میں نے قول دکھایا، صحیح سند کے ساتھ دکھایا ہے کہ بھئی اس نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا تھا. اس نے شہادت دی کہ میں نے قرآن کس طرح سے جمع کیا، میرے لیے بہت مشکل کام تھا، میں نے انجام دیا. اور اس نے کبھی نہیں ادعا نہیں کیا میں نے پورا قرآن جمع کیا، بلکہ اس کی حدیث ہے کہ مجھے مزید قرآن نہیں ملا، میں نے سب کو دکھایا، مجھے مزید نہیں ملا. اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مزید مجھے ملتا ہے تو میں مزید صورتیں بناتا، ٹھیک ہے نا، مزید صورتیں بھی بناتا. اب یہ میں نے مختصر، اور میں نے آپ کو دکھا دیا کہ لوگ اسی زمانے میں ایک دوسرے کو تکفیر کرتے تھے کیونکہ کوئی ابی کا قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی عبداللہ بن مسعود کا قرآن پڑھ رہا ہے. تو جو قرآن سید المسلمین سلام اللہ علیہ کا تھا وہ تو صحابہ نے کے پاس نہیں تھا. جو قرآن اپنے تھے انہوں نے اس پہ بڑا اختلاف تھا، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے. انہوں نے ادعا کیا کہ ان قرآنوں میں حدیث ملا دیا تھا بیچ میں، تو اس بات کا انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو تواتر کا ادعا ہے، یہ دوبارہ اس کے ان واضح براہین کی روشنی میں یہ تواتر کا ادعا بالکل ایک جھوٹی ادعا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب دوبارہ آپ نظر ثانی کیجئے، تواتر کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ مل جاتا ہے تو اس کو لے کے آئیں. بسم اللہ. ہاں جی، مولوی صاحب نے ابھی قیاس کیا ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حروف سبعہ کا بھی بتائیں، حروف بھی بتائیں کہ بقیہ 6 حروف کا وہ بھی بتا دیں. اعلان اور اظہار اور تبلیغ کا حضور کو ابھی اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت چھپا رہے ہیں، تو اس لیے وسیع کے لیے بھی، حضرت علی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ چھپا لیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب چھپایا نہیں تھا، دکھایا تھا، نہیں مانے تھے، دکھایا تھا بھائی، دکھایا تھا، میں نے نہیں کہا چھپایا تھا. سنیں اعلان نبوت اور تبلیغ رسالت کا جب اللہ نے عمومی حکم دے دیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، پھر بھی رسول اللہ کبھی رکے نہیں. اللہ کے نبی کے خلاف باقاعدہ پورے قریش نے کمیٹی بنا کر میٹنگ کر کے ہجرت جس کی وجہ سے ہوئی، قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا. طائف کی وادیوں میں میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو زخمی کیا گیا، لہو لہان کیا گیا. لیکن جب اعلان کا حکم ہو گیا تو اس کے بعد کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی قرآن کو چھپانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی. آپ نے اجازت فرمائے، ایک سوال اجازت دیں گے، ایک سوال اجازت دیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ جب تک خطرہ تھا جان اقدس کو تو چھپاتے تھے، ٹھیک ہے نا. بعد میں جب خطرہ ٹل گیا تو بعد میں بھی ہوتا رہا ہے. نہیں، جب اللہ تعالیٰ بعد میں بھی بن رہے ہیں مولوی صاحب، قتل کے منصوبے نہیں بن رہے، نہیں بن رہے تھے، قتل کا منصوبہ نہیں بنا، لیکن شروع میں خطرہ زیادہ تھا. ہجرت کی شروع میں خطرہ زیادہ تھا، قتل کا منصوبہ نہیں تھا. جب دیکھیں شروع میں خطرہ بہت زیادہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے. وہ تو خطرہ بعد میں آخر تک رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے نا، خطرہ تو ہمیشہ تھا. آپ میری بات کا جواب دیں کہ ابھی اگر رسول اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، لوگوں کو اعلان ہی نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، تو اس وقت تو خطرہ تھا ہی نہیں. ابھی بتایا جو ہی آپ نے اعلان کیا تو خطرہ شروع ہو گیا. جب تک نہیں بتایا تو خطرہ نہیں تھا، جب تک بتایا تو خطرہ. اگر اعلان کرتے، اگر قرآن سناتے، اسی وقت خطرہ بھی شروع ہو جاتا نا. وہ خطرہ اس لیے نہیں تھا سب سے کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا. خطرہ تھا بھائی، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں تو یہ خطرہ نہیں ہے کیا؟ چلیں آپ بات کریں، اس طرح بات نہیں ہوتی، میں آپ کو بات نہیں کرنا چاہتا. بات کریں پھر میں جواب دے دوں. جی ابھی جواب نہیں ہے نا، جواب بالکل ہے، ساکت ہو جائیں تو جواب دوں گا. کو خطرہ نہیں، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خطرہ نہیں تھا. قتل کے منصوبے بن رہے ہیں اور خطرہ نہیں تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت تو آپ مجھے بتائیں کہ شروع میں اگر اب یہ ہے بعثت کی ابتدا اور لوگ جھٹلاتے ہیں، مدینہ اور مکہ کے اندر حضور کو لوگ جھٹلاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، آپ کو استغفر اللہ نعوذ باللہ آپ پہ الزام جادوگر ہونے کے لگاتے ہیں، مجنون ہونے کے لگاتے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام کبھی بھی دعوت توحید اور قرآن سنانے سے پیچھے نہیں ہٹے. اعلان نبوت کے بعد، اعلان کے بعد کبھی بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے. جان کے وہ 5-6 سال کے بعد ہے، 5-6 سال پہلے سے کیوں چھپاتے تھے؟ 5-6 سال پہلے کیوں چھپاتے تھے؟ اور بھائی ابھی تو اعلان کا حکم ہی نہیں ہوا، ابھی اعلان بھی نہیں کیا تھا آپ نے، تو تب تک کی بات ہے. ابھی تو تھے نا، بعثت تو تھی نا، مبعوث ہوئے ہیں، بعثت کے بعد کئی سال تک چھپاتے تھے. بات یہ ہے
بعثت کے بعد کئی سال تک چھپاتے تھے. نہیں کر رہے. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دے دیا تو اس کے بعد کوئی دکھائے کہ آپ نے چھپانے کی کوشش کی ہو. وہ دیکھیں ایک منٹ ساکت ہو جائیں بھائی. صرف بے ست سے اظہار لازم نہیں ہوتا نبی پر. نبی صرف مبعوث ہونے کے ساتھ اس پہ لازم نہیں جب تک اللہ اس کو اعلان کا حکم نہ دے. جب مبعوث ہوئے تھے انہوں نے اجازت دیں گے بھائی. جب مبعوث ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سات غار میں, اسی وقت سات غار میں انہوں نے جبرائیل کی آواز سنی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان نہیں کیا تھا, ان کو تاریخ پتہ نہیں نبوت کا. جب بس اسی وقت غار حرا میں جب پہلی دفعہ جبرائیل نازل ہوا ہے, امیر المومنین علیہ السلام ساتھ تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے پورا منظر دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک لترى ما ارى ولا تسمع ما اسمع انک لست بنبی. تو اسی وقت جبرائیل کو بھی دیکھا, وہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے بھی شاہد تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہی دیکھتے ہیں جو مجھے نظر آتا ہے, وہ آپ کو بھی نظر آتا ہے. جو وحی میں سنتا ہوں وہ جبرائیل کا کلام آپ بھی سنتے ہیں, لیکن آپ نبی نہیں ہیں, میں نبی ہوں. تو اس کے بعد جب آئے گھر آئے تو جناب خدیجہ کو بتایا ہے, اجازت دیں, جناب خدیجہ کو بتایا ہے. حضرت علی غار میں ساتھ ہیں جبرائیل, بالکل غار حرا میں ساتھ تھے. بالکل اشیاء حدیث میں یہ کہ غار حرا میں جب پہلی دفعہ جبرائیل آیا امیر المومنین علیہ السلام ساتھ ہیں. جی بالکل ساتھ تھے. خود امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے, یہ خود ان کا اپنی حدیث ہے کہ میں ساتھ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بچپن سے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹنی کا جو بچڑا ہوتا ہے اپنی ماں سے کبھی الگ نہیں ہوتا, میں اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میں چھوٹا تھا, میرے بڑے بھائی کی طرح تھا, میں ان سے الگ ہی نہیں ہوتا تھا, ہمیشہ ساتھ تھا ان کا. غار میں جب جبرائیل نازل ہوا ہے تو میں ساتھ تھا. مومنین نے ایک دفعہ پیش کیا, لوگوں نے جھٹلا دیا. ایسے ہی ہے, ایک دفعہ پیش کیا, لوگوں نے جھٹلا لیا اور پھر امیر المومنین نے چھپا لیا. اجازت دیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اچھا تو دیکھیں عزیزو, یہاں پہ ایک ہے فصدع بما تؤمر, یہ قرآن مجید کا آیت ہے. فصدع یعنی بلند آواز کرو, اپنی آواز بلند کرو ہم اس بات کی جس کی تمہیں حکم ہے, یعنی اپنی نبوت کا علن اعلان کرو. نبوت کا علن اعلان یہ بعد میں ہوئی ہے, کئی سال بعثت کے بعد ہوئی ہے. اب کتنے سال, 5 سال 6 سال 7 سال, یہ دقیق معلوم نہیں ہے, لیکن کئی سال بعد ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے. وہ مبعوث تھے, اللہ کی جانب سے ان پہ وحی آتی تھی, وہ نماز پڑھتے تھے, شریعت تھا, اور خاص لوگوں کو بتاتے بھی تھے, دعوت بھی دیتے تھے. کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے. اس طرح نہیں ہے کہ بعد میں جب علن کرنے کا حکم ہوا ہے تو اس وقت انہوں نے بھائی لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کیا تھا. یوم اول سے انہوں نے حضرت خدیجہ, امیر المومنین علیہ السلام تو ساتھ تھے غار میں, یوم اول سے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے دعوت دی تھی, انہوں نے ایمان لایا تھا یوم اول سے. اس طرح نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھپاتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے چھپاتے تھے, اور یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے چھپاتے تھے. قرآن کو چھپاتے تھے, وحی کو چھپاتے تھے, شریعت کو چھپاتے تھے, جو یہ حقیقت ہے, سب اس کو جانتے ہیں, اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم سے, جی ہاں اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے, بالکل, کیونکہ اللہ نے ابھی عام لوگوں سے اظہار کا حکم ہی نہیں دیا. بالکل. تو جب اظہار کا حکم دے دیا, جب اعلان کا حکم دے دیا, جب تبلیغ عام کا حکم دے دیا, اس کے بعد کبھی بھی نبی کے لیے ثابت ہی نہیں کہ حضور نے کبھی چھپایا ہو کسی کے ڈر کی وجہ سے. کیوں نہیں ہے, میں دکھاتا ہوں. اس کے بعد بھی اور نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے, اس کے بعد بھی چھپایا, کے لائق ہی نہیں ہے کہ نبی بھائی موضوع روایت تو نہیں پیش ہو سکتی نا. نہیں کافی کہ میں آپ کو اس کے بخاری کی روایت پیش کرتا ہوں. یا عائشہ لولا ان قومك حديث العهد بالاسلام لنقضت الكعبه وجعلت له بابين. یہ عائشہ, یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے. اے عائشہ, یہ عائشہ چھپایا جا رہا ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کسی کو چھپایا جا رہا ہے, بات کرنے دیں گے, بات کرنے دیں گے. یہ قرآن ہے, آپ بتائیں. دیکھیں اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو دیکھیں, آپ بات کرنے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا. بات کرنے دیں گے. ہاں جی بولیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اعلان نبوت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ 1-2 منٹ خاموش رہیں پھر مرضی سے بات کریں. اعلان نبوت کے بعد, یعنی نبوت کو علناً کرنے کے بعد, فصدع بما تؤمر کے بعد, کہ اپنی آواز بلند کرو, نبوت کا اعلان عام کرو, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کو نہیں چھپایا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اگر چاہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عائشہ سے واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا قوم, یہ عرب لوگ جو ہیں حدیث العہد بالکفر نہ ہوتے, یہ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں, تازہ بھی مسلمان ہوئے ہیں, ابھی کافر تھے کل تک, یہ برداشت نہیں کریں گے تو میں کعبہ کو توڑ کے نیا کعبہ بنا لیتا, اس کے 2 دروازے بناتا. اچھا
اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کب کہی ہوگی، انہوں نے حتماً یہ بات جو ہے فتح مکہ کے بعد کہی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے ان کا کعبہ پر گرفت نہیں تھا، کعبہ پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات جو ہے کہ انہوں نے مصلحت کے بنا پر لوگ برداشت نہیں کریں گے، لوگوں سے خوف ہے اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے تقیہ کیا ہو اپنے صحابہ سے، یہ ثابت ہے. اب قرآن مجید کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید انہوں نے کچھ چھپایا ہو. دیکھیں عزیزو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع بعثت میں یہ جائز ہے ان کے لیے کہ وہ قرآن کی آیات کو عام لوگوں سے چھپائیں، جو مشرک وغیرہ ہیں ان لوگوں سے چھپائیں، اعلان نہ کریں، اپنی نبوت کا اعلان بھی نہ کریں، تو اجازت دیں، توحید کی تعلیم نہ کریں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے عزیز کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مجتہد نہیں تھے. یہ بات یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ ہمارے نزدیک وہ مجتہد نہیں تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک بات کو ظن کے طور پر استنباط کرتے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ جبرائیل نازل کیا تھا کہ کس موقع پہ تم کیا کام کرو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، کتاب بھیجا تھا، اس پہ ختم تھا، اس پہ مہر تھا، 12 مہر تھے کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں کھولنا ہے. اس کو جبرائیل لے کے آیا ہے اللہ کی جانب سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصی کو دیا تھا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو اس کو کھول دو، اس پہ عمل کرو، اس پہ کھول کے اس پہ عمل کرو. تو وہ اگر انہوں نے کسی بات کو اعلان نہیں کیا ہے، اصرار نہیں، ان کے سب اعمال سب افعال اللہ کے حکم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے، ان کے سب اس طرح نہیں کہتے کہ انہوں نے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے استنباط کرتے تھے، نہیں، لیکن ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو یہ واضح کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کیوں چھپایا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ابو بکر نے وہ قرآن کیوں تسلیم نہیں کیا؟ ابو بکر نے کیوں قرآن تسلیم نہیں کیا؟ ابو بکر زید بن ثابت کو بلاتا ہے، کہتا ہے تم قرآن جمع کرو، اور زید بن ثابت کہتا ہے کہ یہ بہت سخت کام ہے میرے لیے، بھار اٹھانا میرے لیے آسان ہے، اس کی اجازت دیں میرے جواب کامل ہو جائے. 25 دفعہ مولوی صاحب آپ باتیں دہرا چکے ہیں. نہیں آپ میرا حق ہے بھائی، میں جیسا میری مرضی، میں جس طرح جواب دوں، مجھے جواب دینے دو بھائی، فائدہ بہت ہے، آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی بات. آپ 30 دفعہ دے چکے ہیں، نہیں آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی سمجھ آئے گی آپ کو. کیا اطرت اہل بیت اور قرآن آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، تضاد ہو سکتا ہے؟ تو سنو جواب. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. سنو جواب. نہیں ہو سکتا. سنو جواب. جب قرآن کہتا ہے کہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو چیز بعد میں قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہو اسے کسی قیمت پہ چھپایا نہیں جا سکتا. تو رسول نے کیوں چھپایا پھر؟ تو رسول نے کیوں چھپایا؟ بعد حکم اعلان. رسول نے کیوں چھپایا پھر؟ رسول نے کیوں چھپایا؟ کے بعد تو رسول نے کیوں چھپایا؟ اجازت دیں، یہ آپ اناد کی وجہ سے یہ اجازت دیں میں بات کروں. ہم پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں عزیزو، اگر میں حضرت سے کہہ دوں کہ آپ نے تعویل کتاب کے لیے جنگ لڑ، اجازت دیں بھائی صاحب بات کرنے کی، جان مول لے سکتے ہیں اور آپ شہید بھی ہو گئے. جواب دینا میرا کام ہے. کتاب کی لڑائی آپ لڑتے ہیں، تکمیل کتاب کی نہیں لڑتے. بڑی عجیب بات ہے بھائی. اوکے، یہ کہ وہ اب ساکت رہیے، یہ کہ وہ تعویل پہ لڑیں گے، تنزیل پہ نہیں لڑیں گے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ کوئی حدیث ہے ان کی کہ تعویل پہ آپ لڑیں، تنزیل پہ ان کو لڑنے کی خود آپ نے اپنا جواب دے دیا کہ تعویل پر ان کو لڑنے کا اجازت ہے، تنزیل پہ ان کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ خود آپ نے الحمدللہ اپنا جواب. اجازت دیں پلیز ساکت رکھیں. 1 منٹ مجھے ٹائم دیں. اس میں خبر دی گئی ہے، اس میں اجازت دیں کہ یہ میرے بات معاملہ نہیں ہے. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، آپ اپنی باری میں نہ رد کریں، ٹھیک ہے نا؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے بات تعویل پہ لڑیں گے، جس طرح میں نے تنزیل پہ لڑی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تنزیل پہ بھی لڑنے کی اجازت ہوتی تو وہ اس کو بیان کر دیتے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چھپا دیا بھائی، آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ تاریخ کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. اگر میں ان سے کہہ دوں کہ آپ نے بھائی ابھی بینک میں کیوں چوری کیا، آپ نے مدرسے سے کیوں پیسے چرائے، تو یہ کہہ دیں کہ بھائی غلط بات ہے، کہہ دیں گے کہ میں نے مدرسے سے پیسے نہیں چرائے، یہ غلط، یہ بہتان ہے. اسی طرح یہ بہتان ہے کہ کہتے ہیں چھپا دیا ہے. کب چھپا دیا ہے؟ انہوں نے واضح کر دیا تھا، خلیفے نے رد کیا تھا، ابو بکر عمر نے نہیں مانا تھا. یہ تو ابو بکر عمر سے پوچھا. کدھر ہے پھر؟ اجازت دے پھر بات کرنے کے لیے. جب آپ 6 حروف دکھائیں گے ہم بھی دکھائیں گے، 6 حروف دکھائیں گے ہم بھی دکھائیں گے. اب بات ابھی پلیز ساکت رہیں 2 منٹ. ہم قرآن کی بات بھائی قرآن کی بات کر رہا ہوں، پلیز ساکت رہیں بھائی، اس طرح نہیں ہوتی. وہ سارا جو تھا. جی سر. اب دیکھیں وہ ابو بکر نے کیوں رد کیا تھا، یہ تو ابو بکر سے آپ لوگوں کو جواب دے دیں، کیونکہ آپ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے.
ہماری جواب آپ کو پسند نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں ہماری جواب کو پسند نہیں ہے، آپ جواب دے دیں کہ ابو بکر نے کیوں رد کیا تھا؟ زید بن ثابت کو کہتا ہے تم قرآن جمع کرو، وہ کہتا ہے یہ تو پہاڑ اٹھانے سے میرے لیے زیادہ مشکل کام ہے، پھر وہ قرآن جمع کر دیتا ہے اور پھر آخر میں کہہ دیتا ہے کہ بھئی مجھے مزید نہیں ملا، مزید مل جاتا تو میں مزید صورتیں بنا لیتا۔ تو ایسے شخص کو جس کو زید بن ثابت جس کو متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ جو ہیں قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، نہیں کہا، صرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہا، اس کے قرآن کو مان لیا، امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن کو نہیں مانا۔ جواب آپ کا اسی میں ہے، جواب آپ کا اسی میں ہے کہ اس قرآن میں ایسی، جیسے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایسی باتیں تھیں کہ مشائخ قریش جو ہیں، جو غاصبین خلافت ہیں، ان کے متعلق ایسے آیات تھی مذمت کی، ابو بکر عمر عائشہ ان کے متعلق ایسے مذمت کی آیات تھیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے ان آیات کو، اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ایسے آیات تھی جو غاصبین خلافت اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اگر امیر المومنین علیہ السلام اس بات پہ اصرار کرتے کہ تم اس کو مان لو، مسلمان اس کو مان لیں، تو یقیناً وہاں پہ لڑائی شروع ہوتی، کیونکہ ایک حاکم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک گورنمنٹ ایک بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی اپنی حکومت میں، اس کی اپنی دارالخلافہ میں ایسی باتوں کی تبلیغ کیا جائے کہ اس سے اس کی مذمت، اس کی خلافت کا بطلان لازم آتا ہو، وہ کبھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیوقوف لوگ تھے، ابو بکر عمر ان کو وہ سیاست نہیں آتی تھی، ان کو بالکل سیاست خوب آتی تھی، ان کو جواب اسی میں ہے کہ کیوں اصرار نہیں فرمایا کہ اس کو دکھائیں لوگوں کو، اسی بات کے لیے کہ اگر کرتے وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ اگر میرے بعد تمہیں انصار نہ ملے، تجھے یار و یاور نہ ملے، تجھے سپاہی نہ ملے، تو لڑائی نہ کرنا۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے وہاں پر بچڑا بنایا، بچڑے کو خدا بنایا، اس کی عبادت شروع کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کیوں وہاں پہ جہاد شروع نہیں کیا کہ بھئی یہ کفر ہے، وہاں بھی تلوار نکالتے جہاد کر دیتے، کیونکہ اس کے پاس انصار نہیں تھے۔ اگر وہ نبی کے لیے جائز ہے تو یہ وسیع کے لیے بھی جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر مدائن میں رہتے تھے، وہاں پہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بہت ان کو منع کیا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، بہت منع کیا، لوگ نہیں مانے، ان کو آگ میں ڈال دیا، آگ جو ہے ان کے لیے پھول بن گیا، ان کو جلایا نہیں، معجزت دیکھ کر پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے، پھر بھی اسی بت پرستی میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، بھاگ کے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے، وہ جہاد نہیں کیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جہاد کیوں نہیں کیا۔ اچھا، تو اب یہ بات کہ آپ ہم سے کہتے ہیں یہ کوئی صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، اگر صرف شیعہ عقیدہ ہوتا تو بات آپ کی صحیح تھی، ہم ملزم ہوتے کہ اس بات کا جواب دے دیں، لیکن یہ آپ لوگوں نے بھی روایت کیا، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ کیوں زید بن ثابت کو ڈیوٹی لگا دی، اور وہ بھی آخر میں کیا کہتا ہے، اس نے خود بھی دانی کہ پورا قرآن جمع کیا۔ اچھا، اجازت دیں اب آپ حروف سبعہ کے متعلق، ٹھیک ہے نا، حروف سبعہ اللہ کی جانب سے نازل ہے، قرآن انہوں نے کہا کہ 7 حروف پر ہیں، 7 حروف پر ہیں، اب یہ انہوں نے خود کہا کہ صرف اس کا ایک حرف ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل ہیں قرآن 7 حروف پر، یعنی 7 قسم کے کلمات، 7 ورژن، 7 ایڈیشنز، ان لوگوں کے نے بہت سارے احادیث نقل کیا، اس پر نازل کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں سے صرف ایک بچا ہے، باقی جو ہیں وہ عثمان صاحب نے اس کا تصفیہ کر دیا، جلا دیا، یا کسی اور نے جلا دیا، یہ بتا دیں گے ہمیں کہاں ہوا ہے، ہم یہ تو خود اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ عثمان نے جلا دیا۔ پہلی بات ہے قرآن اللہ کی جانب سے منزل تھی، یہ اللہ کی جانب سے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد انہوں نے روایت متواتر نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ نزل القرآن علی 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه، قرآن 7 حروف پہ نازل ہیں، اس میں سے جو بھی پڑھو وہ صحیح ہے، کلو کاف شاف، ان میں سے جو بھی پڑھو وہ صحیح ہے، اور یہ کبھی نسخ نہیں ہوئی کہ یہ منسوخ ہیں، یہ کبھی کہ رفع کی دوبارہ آسمان کو چلا گیا، یہ آسمان کو بھی نہیں چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے کامل ہے، بھائی کامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ قرآن جو 7 اس کے ورژنز ہیں، اس میں سے 6 ورژنز تو عثمان نے جلا دیا، اس ورژنوں میں اتنا اختلاف بھی تھا کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہمیں جواب دیں گے 2 سوالوں کا، ایک ابو بکر نے کیوں نہیں مانا، ٹھیک ہے نا، جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے تو اس شخص نے جمع کیا جو وارث قرآن ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا، اس کا قرآن کو کیوں نہیں مانا، اور ایک ایسے شخص کو وہ ڈیوٹی دی زید بن ثابت کو، جو بعد میں 20 سال کے بعد عثمان کے زمانے میں کہتا ہے او قرآن میں تو یہ آتے نہیں ہیں، پھر وہ آیتوں کو تلاش کرتا ہے کہاں سے، اس کو اس میں ڈال دیتا ہے، پھر کہتا ہے مزید مل جاتا تو میں مزید صورتیں بناتا، تو اس کو، اور وہ خود کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا، پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل۔ ایسے ایک شخص جو کوالیفائڈ نہیں ہے اور اس نے خود شہادت دی ہے کہ وہ غیر امین آدمی ہے، امانت دار آدمی نہیں ہے، اس نے وہ صورتیں بنانے والا آدمی ہے، اس کو کیوں ڈیوٹی دی ہے؟
ٹھیک ہے، اس کا جواب دے دے، اور پھر ہمیں 6 حروف مزید قرآن کے وہ کہاں گئے؟ یہ کیسے قرآن کامل ہے کہ اس کے 6 حروف؟ جی یہ مولوی صاحب یہ اعتراض جو ہے یہ دیکھیے، المیزان فی تفسیر القرآن، شیعہ مؤلف ہے مفسر ہے محمد حسین طباطبائی، وہ ان کا قول حجت نہیں ہے یہاں پہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر کے اندر انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے، اس بات کا جواب دیا کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا اور لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں والجواب عن الوجہ ان جمع علیہ السلام القرآن وحملہ الیہم وعرضہ علیہم لا يدل علی مخالفت ما جمعہ لما جمعہ فی شیء من الحقائق الدینیہ، ٹھیک ہے جی، الاصلیہ او الفرعیہ الا یکون فی شیء من ترتیب الصور او الآیات۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین کے پاس جو قرآن تھا وہ بالکل بھی اس قرآن کے مخالف نہیں تھا، حقائق میں، احکام میں، دینیات میں۔ جواب سنو، ٹھیک ہے، ابھی جواب سنو، ابھی جواب سنو، ابھی جواب سنیں اس کا مطلب صرف ترتیب کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس قرآن میں کیا تھا، اس قرآن میں کیا تھا، محمد حسین طباطبائی نے تو اس قرآن کو نہیں دیکھا۔ اب وہ خبر دے دے کہ بھائی اس قرآن دیکھیں، محمد حسین طباطبائی ایک شخص ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے وہ منحرف آدمی ہے، یہ ایک شخص ہیں جن کا عقیدہ ہے ہمارے نزدیک وہ کوئی ایک وہ اس طرح تفسیر نہیں کرتے کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کی روح سے تفسیر کریں، وہ ایک ایسے شخص ہیں جو مخالفین کے عقائد سے متاثر ہیں، اور وہ عقائد کے لحاظ سے فخر رازی، عقائد کے لحاظ سے ابو بکر ابن عربی، عقائد کے لحاظ سے ابن سینا کے پیروکار ہیں۔ اب آپ مثلا آپ اپنے مذہب میں کوئی ایسے مفسر لے کے آئیں جو بالکل مثلا وہ منحرف آدمی ہے، اس کے اقوال کو تو آپ تو نہیں مانیں گے۔ اگر فرض کریں یہ صحیح العقیدہ آدمی بھی ہوتا نا محمد حسین طباطبائی، یہ ہماری مذہب کا عالمیہ۔ محمد حسین طباطبائی ایک شیعہ ہے، اور شیعہ کے ہاں بالکل معتبر ہے، اگر آپ کے ہاں نہ ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اجازت دیں، یہ اس کے اپنے اقوال ہیں۔ محمد حسین طباطبائی تو چھوڑیں، مثلا دوسرے علماء بھی اس سے کچھ کہتے ہیں نا، ان کے اقوال کسی کے لیے حجت نہیں ہوا کرتے۔ کوئی شخص کہہ دے کہ اس قرآن میں فلان مطلب تھا، فلان مطلب تھا، فلان مطلب تھا، یہ علماء کے اقوال۔ یہ محمد حسین طباطبائی آج سے کوئی 30 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، ابھی تو یہ کوئی پرانے آدمی تو نہیں ہے، یہ بلکہ 30-35 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، یہ بہت پرانے آدمی نہیں ہے۔ اور اجازت دیں دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ شیعہ ہونے کے باوجود دلیل یہ دی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ اس لیے نہیں کی کیونکہ قرآن کے اندر وہی کچھ ان کے پاس تھا جو کچھ ان کے پاس تھا، اس لیے صرف ترتیب کا اختلاف۔ بہرحال اس قرآن میں کیا تھا کیا نہیں تھا، کیا تھا کیا نہیں تھا، اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں وہ شخص کہہ دے جس نے قرآن کو دیکھا ہو، جو شخص اس قرآن کو اس نے دیکھا ہے وہ شہادت دے دے، اس کی بات حجت ہے۔ محمد حسین طباطبائی نے وہ قرآن نہیں دیکھا ہے۔ اجازت مولا علی کا اپنا رویہ دلیل ہے ہمارے لیے، اجازت دیں، مولا علی کا اپنا رویہ، وہ جو دلیل ذکر کرے گا نا اس معاملے پہ، وہ جو دلیل ذکر کرے گا اس کو دلیل کو ہم دیکھیں گے کیا اس کی دلیل اس کے مدعا پہ دلالت کرتی یا نہیں کرتی۔ اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اگر ایسی بات ہو تو بسم اللہ اس کا ذکر کریں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ فتویٰ پیش نہ کریں کہ محمد حسین طباطبائی نے یہ فتویٰ دیا، یہ بیان کیا۔ علماء کے الفاظ ہمارے لیے بالکل حجت نہیں، علماء کے الفاظ چاہے کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا عالم ہو، وہ کسی طرح حجت نہیں رکھ۔ حجت صرف قرآن مجید کی ہے، حدیث صحیح کی ہے، اگر حدیث ہے قرآن ہے وہ حجت ہے، وہ اللہ علماء کے الفاظ جو کہہ دیں نا، علماء کے استدلال کو ہم سنیں گے، اگر دلیل ہے بھائی دلیل سنیں گے کہ دلیل اس کی اگر صحیح ہے تو مانیں گے، نہیں ہے تو نہیں مانتے۔ اچھا بہرحال آپ سے 2-3 سوال کیے ہیں، اس کا جواب دے دو پھر آپ سے خداحافظی کریں گے، بسم اللہ۔ جی ہم اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصول ہے کہ کوئی بھی روایت ہو اگر وہ قرآن کے ساتھ ٹکراؤ میں آ جائے، تضاد میں آ جائے، روایت ہو اس کے اندر راوی کا وہم ہو، پہلے قرآن تو ثابت کرو نا، کسی بھی درجے میں، پہلے تو قرآن ہی ثابت نہیں ہے تمہارا، پہلے تمہارا قرآن ہی ثابت نہیں ہے، جب روایت قرآن سے لگاؤ نا، او بھائی جب تمہارا قرآن ہی ثابت نہیں ہے تو روایت کو رد کیا جائے گا۔ او بھائی جب قرآن تمہارا ثابت ہی نہیں ہے، روایت کا بھی یہی منہج ہے، تمہارا تو قرآن ہی ثابت نہیں ہے۔ کون سے قرآن؟ وہی جو زید سورہ بنانے والا، جو مزید سورہ بنانے کے چکر میں تھا، موضوع روایات ہے، موضوع روایات، موضوع نہیں ہو، صحیح سند کے ساتھ ہے، بخاری مسلم کے سند کے ساتھ ہے، یہ آیا وہ حدیث میں نے دیکھی، یہ مسلم کی روایت میں نے آپ کو دکھایا، قرآن پہلے ثابت کرو۔ نہیں ہے، بالکل وہ جھوٹ ہے، اس کی روایت میں تو نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ بات یہ ہے وہ موضوع نظر ثابت کرو، موضوع نظر ثابت کرو اس کا، وہ تبریک نے جو 2 سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں سے کون
کون اس میں وضع ہے کہ واضعین حدیث جو ہوتے ہیں، جو حدیث وضع کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، اگر وہ متن گھڑ سکتے ہیں تو وہ سند بھی گھڑ سکتے ہیں. تو اگر کون ہے اس متن میں؟ گھڑ سکتے ہیں تو سند بھی گھڑ سکتے ہیں، فلان بن فلان فلان فلان. ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اگر متن گھڑا ہے تو کیا سند وہ نہیں گھڑ سکتے؟ تو اس کے نتارے کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس آخری اتھارٹی اللہ کا قرآن ہے. ہمارے پاس آخری دلیل اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جب بھی کوئی آئے گی بات، وہ لازمی طور پہ، کیونکہ قرآن واحد چیز ہے جو حفاظت کے اندر اللہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس واسطے اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی روایت آئے گی یا اس کی سند کے اندر خلل ہوتا ہے، اگر آپ بظاہر دیکھیں کہ سند، چلیں آپ اگلے ہفتے آ جائیں اس کے سند میں دیکھیں. ٹھیک ہے، تبری کی جو روایت ہے، تبری کی جو روایت ہے وہ بشرط بخاری مسلم ہے. سند اگر ٹھیک بھی ہو تو اگر قرآن کے مقابلے میں آ رہی ہے، سند اگر ٹھیک بھی ہو قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے نا، اصول ہے کہ اسے رد کیا جائے گا. کہاں قرآن کے مقابلے میں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کے تفسیر میں اختلاف ہے بھائی. لحافظون، اس کے تفسیر میں اختلاف ہے، اس کے تفسیر میں اختلاف ہے. ہم اس کے متعلق بات کر چکے ہیں. اختلاف کو چھوڑیں، یہ متشابہات سے استدلال کرتے ہو، متشابہات سے استدلال کرتے ہو. کوئی صریح حدیث آیا لے کے آؤ نا. متشابہات کون سے اس میں؟ بالکل واضح و محکم آیت ہے. آپ میرے دیکھیں، جو لوگ عزیزو، جو لوگ میرے پروگرام کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ دو آیت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ لَهُ لَحَافِظُونَ کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. ابھی آپ خود کہہ چکے ہیں مفسرین کا اختلاف حجت نہیں ہے ہمارے لیے. تو آیا متشابہ ہے، نہیں ہے، آیا کی دلالت متشابہ ہے بھائی. آیا تو اس لیے کہ واضح نہیں ہے کہ دلیل. اچھا سنو، پھر سنو، کدھر نہیں ہے واضح؟ سنو پھر میں بتاؤں نا، بات نہ کاٹو. نزلنا الذکر قرآن ہے، اجازت دیں تاکہ میں بتاؤں آپ کو. یہ ذکر ہے. اوکے، یہ کہتے ہیں کہاں سے متشابہ ہے. شاید انہوں نے میرے پروگرام نہیں دیکھے یا تجاہل فرما رہے ہیں. جنہوں نے میرے پروگرام دیکھے ہیں ان کو بہت واضح طور پہ معلوم ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. بلکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کہاں پہ تشابہ ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ دیکھے ہوئے ہیں، اوکے دیکھے ہوئے ہیں تو پھر خاموش. دیکھو عزیزو کہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی محافظت کریں گے. اس کی محافظت کریں گے. یہ جو ضمیر ہے اس، ہی یا اس، یہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ اس کی محافظت کریں گے، ذکر کی طرف. دیکھیں بات یہی ہے، بات یہی ہے. یہ اجازت دیں. پہلی بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. یہ بھی کوئی اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. قرآن مجید میں آیت ہے دیتا ہوں میں دلیل. انزلنا الیکم ذکرا رسولا، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف وہ ذکر جو رسول ہے. سورہ طلاق میں نزول کا بھی ذکر ہے، ذکر کا بھی ذکر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ ہے. دوسری طرف ہم یہ مان بھی لینا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. کیوں؟ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے. مان بھی لیں کہ یہ چلو اس سے مراد قرآن مجید ہے، مان بھی لیں، تو لہو کہاں سے لائیں گے کہ یہ اس کی طرف پلٹ رہی ہے. اس مفسرین کا اس میں اختلاف ہے. میں نہیں کہتا مفسرین کے اقوال حجت ہیں، لیکن اجازت دیں، قرآن کی نص حجت ہے. اور بھائی بات سنو، بات سنیں، آپ بات نہ کاٹیں پلیز، بات نہ کاٹیں. مفسرین کے اختلاف حجت نہیں ہے، قرآن کا نص حجت ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ قرآن مجید کی مراد یہ ہے تو پھر وہ حجت ہے. اگر قرآن مجید کی مراد واضح نہ ہو جائے، یہ قرآن مجید الف کہہ رہا ہے یا با یا جیم کہہ رہا ہے، الف با جیم میں اگر بات متردد ہے، یہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے، تو قرآن حجت ہے، قرآن کا معنی حجت ہے. لیکن کس معنی میں؟ اس معنی میں وہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. مثلا میں کوئی جملہ کہہ جاتا ہوں، اس جملے میرے جملے سے آپ بہت سارے مراد لے سکتے ہیں، مراد بہت سارے لے سکتے ہیں کہ اللہ یاری نے یہ کہا ہے، یہ مراد ہو سکتا ہے، یہ مراد. لیکن اللہ یاری کا مقصد کیا تھا؟ وہ جو میں نے کہا ہے، جو میری مراد ہے وہ میری منظور ہے. ایک جملے سے آپ بہت سارے معنی نکال سکتے ہیں، وہ ہر ایک حجت نہیں ہوتی. وہ جو منظور ہے، جو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں جو فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس سے قرآن مراد ہے؟ نہیں اب ختم نہیں ہوا. یا اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو جب یہاں پر جب احتمال آ گیا ہے، تردد آ گیا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ بھئی اس سے مراد قرآن مجید ہے. یہ صرف ایک قول ہے، ایک احتمال ہے.
اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس کی واضح دلیل یہی ہے، سب سے واضح دلیل کہ آپ دکھائیں ہمیں اگر اللہ تعالیٰ انا لہ لحافظون آپ اس سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں، ہم مان بھی لینا اللہ تعالیٰ نے، اللہ من تو کہتے ہیں پورا دین ہی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، شریعت بھی محفوظ، کچھ بھی کم نہیں ہوا کیونکہ امام رسول جیسا امام موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے تو پھر ہمیں وہ 6 حروف دکھائیں قرآن کے، ختم بات. 6 حروف وہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کی باقی 6 حروف کی؟ ختم بات. دیکھیے اب 6 حروف کی کیوں اللہ نے حفاظت نہیں کی؟ نحن نزلنا الذکر، 6 حروف کی جواب سنیں آپ میری بات. 6 حروف کی کیوں حفاظت نہیں کی؟ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پہلی بات آپ نے یہ کی ہے جی کہ قرآن میں رسول اللہ کے لیے بھی ذکر کا لفظ آیا ہے، لیکن وہاں پہ لفظ ہے انزلنا الذکر. انزلنا اور نزلنا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انزلنا اس کے اندر یک لخت نزول ہوتا ہے، یعنی بے ست پیغمبر بھائی مان بھی لینا ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی مان لینا. لہو سے کیا کیسے وہ احتمال رد کریں گے؟ لہو سے مراد رسول نہیں ہو سکتا. بات سن لو، میری بات سنو. نحن نزلنا باب تفعیل سے اور اس کے اندر تدریج پائی جاتی ہے، یعنی بالتدریج جو ذکر نازل ہو وہ کبھی بھی رسول نہیں ہو سکتا. بالتدریج جو ذکر نازل ہوتا ہے وہ کتاب اللہ ہی ہے، کیونکہ قرآن ہے جو بالتدریج نازل ہوا ہے. تو ذکر کی تعیین کر دی یہ ہر جگہ نہیں ہوتی، اس کی عموم نہیں ہے. تنزیل اور انزال میں یہ جو فرق آپ بتا رہے ہیں یہ اس کی عموم نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ فرق ہوتا ہے. یہ اکثر ہوتا ہے لیکن ہر جگہ اس کی عموم نہیں ہے. نہیں ثابت کرو. باب تفعیل سے آ گیا، باب تفعیل کے اس کی عموم نہیں ہے بھائی کہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے. معنی کے ساتھ تعیین کر دی ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. اور لہو اور یہ ناو کا متفقہ قاعدہ ہے کہ ضمیر جو ہے وہ سب سے قریب جو ہے اس کے اوپر لوٹ رہی ہے. وَإِنَّا لَهُ، اور اس آیت کا حصہ ہے اور قرینہ خود یہ بتا رہا ہے، قرینے نے اس بات کو واضح کر دیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے اندر کوئی احتمال تو ہے ہی نہیں، آپ احتمال کی طرف سے لے کے آ رہے ہیں. تو چلے ٹھیک ہے، چلو اس کو نہیں بھائی ہم جتلا رہے ہیں، ہم جتلا رہے ہیں. یہ آپ کا امام ہے تاویلات اہل سنہ تفسیر الماتوریدی. آپ ماتوریدی ہیں؟ مجھے بتائیں آپ ماتوریدی ہیں؟ آپ ماتوریدی ہیں؟ ماتوریدی ہیں؟ بات کر رہا ہوں آپ نہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کا مذہب کیا؟ آپ کا مذہب کیا؟ حجت نہیں ہوگا. آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ ماتوریدی ہیں؟ میں اہل سنت و ماتوریدی ہوں. ماتوریدی، یہ ان کا امام ہے تفسیر الماتوریدی ابو منصور محمد ابن محمد الماتوریدی کی تفسیر جزء نمبر 6 یہاں پر. جی دکھائیں. انا لہ لحافظون، لحافظون. وقال بعضهم، بعض مفسرین کا فرمان ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لہو لحافظون ای محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصلوات علیہ. اب یہ لفظ اجازت دیں اب مزید آتا ہے. مفسرین کا قول ہے یہ، ای نحفظه بالذکر الذی انزل الیہ. اوکے سنیں بھائی، سنیں. اور بعض مفسرین کا قول، اور بھائی سنیں میرے بھائی. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الذِّكْرُ النُّبُوَّةِ، وہ کہتے ہیں کہ لیکن احتمال یہ ہے کہ ذکر سے مراد نبوت ہے. اَيْ نَحْنُ نَزَّلْنَا النُّبُوَّةِ یعنی قرآن ہی نہیں ہے. وَإِنَّا لَهُ أَيْ لِرَسُولِهِ لَحَافِظُونَ بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ. یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ ذکر سے مراد نبوت ہے مولوی صاحب، اور لَهُ لَحَافِظُونَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ بعض کا قول ہے، یہ اس کا اپنا احتمال دے رہا ہے. اب سن لو قال بعض المفسرین، بعض مفسرین کا قول کیا، آگے آپ نے نہیں سنا بھائی، مفسرین بھی کہتے ہوں تو وہ حجت نہیں ہے، اس کا اپنا احتمال آپ نے دیکھا. احتمال ذکر ہے جی نبوت ہوگا تو پھر صریح نہیں ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. پھر 3 احتمال بن گئے نا. کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی. احسنت، ہمارا بھی یہی ادعا ہے، ثابت نہ ہوگی. احسنت، ہمارا بھی یہی موقف ہے بھائی. وہ یقین کو ظاہر نہیں کر سکتا. ہاں بالکل، ہاں احتمال سے کوئی. اس آیت میں 3 احتمال ہے، قرآن منظور ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم منظور ہو، لہو لحافظون، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 3 احتمال ہیں. اور احتمال پہلا احتمال آپ کہہ رہے ہیں نا، احتمال سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. ہمارا بھی یہ قول ہے کہ احتمال سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. احتمالات کو باطل کیا جا سکتا ہے دلیل کے ساتھ. ہاں وہ جی بالکل، وہ احتمال باطل کرتے ہیں نا دلیل کے ساتھ. باطل کرو نا، تم باطل کرو. احتمال کو باطل کرتے ہیں. یہ 2 احتمال جو اس نے دیے ہیں، اللہ میں تدریج کا مادہ پایا جاتا ہے، نبوت کا اس نے رسول تدریجا نازل نہیں ہوتا. وہ آپ کا امام جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ نزلنا تدریجی ہوتی ہے. نزلنا تدریجی نہیں ہے، انہوں نے تو بعض مفسرین کا قول ذکر کیا ہے نا، جس طرح کرتے ہیں عموماً. نہیں، اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا، اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا، بعض ہوں گے اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا. وہ آپ اچھا مجھے بتاؤ عدت میں من نسخت تلاوت،
وہاں پہ آپ نے کہا جی بعض لوگوں نے شمار کیا تو اس لیے نہیں، یہ بھی وہی بعض ہیں، اسی طرح بعض ہیں، بعض کا قول اور احتمال حجت نہیں ہوتا. تو آپ پہلے احتمال کو نزل ذکر سے مراد قرآن متعین ہے. اچھا متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کے امام کے آپ اپنے امام سے اختلاف کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف، تو یہ بتائیں، چلو مان لیا فرض کہ آپ کی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ قرآن مجید اللہ نے ذمہ لے لیا، تو مزید 6 حرف کہاں گئے؟ 6 حرف قرآن کے کہاں گئے؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے خود کیا کہا کہ اب یہ صرف ایک حرف بچا ہے، انہوں نے خود کہا ہے صرف قرآن 7 حروف پہ نازل ہے، ابھی صرف ایک حرف بچا ہے، باقی 6 وہ مفقود ہیں. اب بتائیں کہ وہ 6 حرف کہاں ہیں؟ پر اللہ نے تو ذمہ لیا تھا نا، اللہ نے تو ذمہ لیا تھا، پورا قرآن کی حفاظت کریں گے. میں جواب دیتا ہوں اس بات کا. جواب دے دیں بھائی، جواب دے دیں. اس کے بعد آپ سے خدا حافظ. سلمان ہم پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور ہر سال ماہ رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور کرتے ہیں حضرت جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. حدیث دکھائیں گے، آخری سال بھائی ادعا نہیں چلے گا، حدیث دکھائیں کہ وہ 6 حروف کہاں ہیں. آخری سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین کے ساتھ 2 دفعہ دور فرمایا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا، اور اس دور کے اندر صحابہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، ابن قتیبہ نے معارف میں زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ کان آخر عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن علی مصحفی وهو اقرب المصائب من مصحفنا وقد كتب زید لعمر بن الخطاب. جو مصحف زید بن ثابت نے لکھا وہ مطابق تھا، موافق تھا اس دور کے جو آخری ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے. حدیث جناب جبریل امین کس نے روایت کیا؟ جی حدیث صحیح بخاری، سنیے صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، ٹھیک ہے، باب کان جبریل یعارض القرآن عن فاطمہ اسر الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان جبریل یعارضنی بالقرآن کل سنۃ وانه عارضنی العام مرتين ولا اراہ الا حسر اجلی. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے بخاری کے اندر موجود کہ ہر سال جناب جبریل ایک دفعہ آپ سے دور فرمایا کرتے، اور آخری سال 2 دفعہ دور فرمایا. چلے وہ ابن قتیبہ نے نقل کیا، تو سر ایک حرف پڑھا ہے جبریل نے، باقی حروف کو نسخ کر دی اس نے. جی میں بتاتا ہوں کہ وہ جو حروف تھے وہ چونکہ مختلف قبائل تھے عرب کے اندر، اور ان کے مختلف لہجے تھے، مختلف مقامات پہ ایک لفظ کے اندر مختلف لہجے تھے. اور یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے نا، اس کے لیے حدیث کی کیا ضرورت ہے جی کہ اب لہجے ثابت کرنے کے لیے حدیث دکھاؤ. یہ ہے آپ کا اناد جو ہے نہیں، یہ حروف سے مراد مختلف لہجے ہیں، یہ حدیث دکھاؤ. یہ حروف سے مراد مختلف لہجے، میں بتاتا ہوں نا حروف سے مراد. اور یہی جو حضرت عمر ابن خطاب اور ہشام بن حکیم ابن حزام والی روایت ہے، اس کے اندر واضح ہوتا ہے نا کہ حروف سے مراد مختلف لہجے ہیں، کہ مختلف لہجوں کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے. ہشام ابن حکیم ابن حزام کس قبیلے سے تھا؟ ہشام ابن حکیم ابن حزام کس قبیلے سے تھا؟ قریش سے. عمر کس قبیلے سے تھا؟ عمر کس قبیلے سے تھا؟ وہ بھی قریش سے. تو پھر ان کا آپس میں لہجے میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ قریش کے کتنے لہجے ہیں؟ یہ اختلاف ہو سکتا ہے. قریش کے لہجوں میں کیا اختلاف ہے؟ مدینہ میں میں بتاتا ہوں کہ مدینہ میں مختلف مواقع پہ مختلف قبائل کے لوگ موجود ہوتے تھے، آیا کرتے تھے، وفد آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. اب وہ وفد آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ وفود آتے تھے. یمن سے کوئی وفد آ رہا ہے، کوئی جناب تہامہ سے آ رہا ہے، کوئی یمامہ سے آ رہا ہے، وفد آیا کرتے تھے، مختلف قبائل کے لوگ آیا کرتے تھے. اب ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو لہجوں کی اجازت تھی. اب جو عمر ابن خطاب ہیں وہ سابقون میں سے ہیں، اور حضرت ہشام بن حکیم ابن حزام جو ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے. حدیث دکھاؤ وہ دور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی کو دوسرے قبیلے کے زبان میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سکھایا ہے. اب یہ لازم نہیں ہے اب آپ یہ دلیل پیش کریں کہ ایک قرشی کے لیے غیر قرشی لہجے کے اندر قرآن پڑھنا ناجائز ہو، جبکہ قرشی دوسرے قبائل کو بھی قرآن سکھا سکتے ہیں، دوسرے لہجوں میں بھی سکھا سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کو کبھی حضور نے منع نہیں فرمایا. چلے مان لیا بھائی، چلو مان لیا. ابھی جو باتیں فرما رہے ہیں نا کہ یہ 7 حروف جو ہیں یہ 7 مختلف عرب کے لہجات ہیں. دیکھیں عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ عرب کے لہجات بہت زیادہ ہیں.
عرب کے لسان میں لہجات 7 نہیں، بہت زیادہ ہیں. پھر ان کا یہ کہنا کہ 7 حروف سے مراد 7 مختلف لہجے ہیں عربوں کے، اللہ تعالیٰ نے مختلف لہجوں میں قرآن نازل کیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل نہیں کیا، میں بتاتا ہوں. قرآن نازل کیا لہجوں میں، قرآن کو پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، نازل نہیں کیا لہجوں کے اندر، نازل نہیں کیا جی. نازل جو قرآن ہوا ہے علی لغت قریش. اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بدلتے تھے، مختلف لہجوں میں لوگوں کو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں وہ جو بخاری کی حدیث متواتر حدیث ہے، نزل القرآن علی 7 احرف، قرآن نازل ہوئے 7 حروف میں، اس کا کیا کریں گے؟ وہ نازل نہیں متواتر حدیث ہے، بالکل بہت ہی متواتر ہے. دکھاؤں عزیز، یہ تو بہت زیادہ قرآن مجید کے متعلق خبر واحد ہے مولوی صاحب. یہ دیکھو عزیزو دیکھو، یہ کتاب ہے بخاری، یہ بخاری کی کتاب ہے، دیکھیں یہ اس کو خود پتہ نہیں کہ 7 احرف کو ہوتا ہے کیا. 7 احرف بات سنو 7 احرف آپ لے کے آ جاتے ہر بات پہ. یہ بہت میں تواتر ثابت کرتا ہوں، چلو تواتر. باب انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کا نزول ہوا ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے قرآن کے الفاظ بدل دیے. آپ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لہجوں میں قرآن کے الفاظ بدلتے تھے نا. یہ تو بالکل آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری بنا دیا، اتہام لگا رہے ہیں، قرآن غلط سکھاتے تھے. دیکھیں اقرأنی جبرائیل، اقرأنی حدیث سنو اقرأنی، اجازت حضور علیہ السلام کو وہ بھی اللہ نے دی ہے، اقرأنی بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوگی نا. بات سنو بھائی، بات سنو اور بات سنو. اقرأنی جبرائیل علی حرف، جبرائیل نے ایک حرف پہ قرآن نازل کیا، فراجعت، میں نے مراجعہ کیا، میں نے اصرار کیا کہ مزید، فلم ازل استزیدہ ویزیدنی، پھر مزید حروف پہ قرآن نازل ہوتا گیا اور میں نے طلب کیا اور اللہ نے مزید حروف پہ قرآن نازل کیا، حتی انتہا الی 7 احرف، کہ 7 احرف پہ قرآن نازل ہوئی. پھر وہی حدیث جو آپ ہشام ابن حکیم والی روایت کر رہے ہیں، کذالک انزلت، ان ھذا القرآن انزل، قرآن نازل ہو گئی علی 7 احرف، 7 حروف پر، 7 حروف پر. تو یہ آپ کا کہنا کہ ایک حرف پہ نازل ہوئی ہے، یہ بھائی غلط ہے کہ ایک حرف پہ نازل ہوئی ہے، یہ جھوٹی بات ہے. اجازت دیں بات، اجازت دیں. پہلے جو روایت آپ نے پیش کی ہے نا، پہلے جو روایت پیش کی ہے وہ اس بات کی بالکل خود بخود تشریح کر رہی ہے کہ ایک حرف لے کے جناب جبریل امی نازل ہوئے. آہستہ آہستہ بعد میں حضور علیہ السلام کے خواہش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 لہجوں تک اجازت دی ہے حضور علیہ السلام کو. اجازت نہیں، نازل ہوئی ہے، وہ بھی تو منزل من اللہ ہے نا. اجازت دیں، ہاں بات یہ، اجازت دیں. آپ سنیں ابھی سیکھیں آپ. صحیح مسلم ہے عزیزو، چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بلے کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها، حدیث نمبر 821، حدیث نمبر 821. بلے ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، فقال ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف، اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تیری امت قرآن کو ایک حرف پہ پڑھے. فقال اسأل اللہ تعالی معافاتہ و مغفرتہ، میں اللہ سے معافی اور اللہ کی مغفرت یعنی آسانی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اچھا معاف کیجیے گا، کچھ بڑھاتے ہیں 1 منٹ میں اس کو، تاکہ سب کو نظر آ جائے. اللہ تعالیٰ سے معافات اور مغفرت مانگتا ہوں. وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، میری امت یہ نہیں کر سکتا. ثم أتاه الثانية، پھر جبرائیل آیا، ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرفین، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تیری امت کو کہ قرآن کی وہ تلاوت کریں 2 حرف پر. میں نے مزید قرآن طلب کی، مزید حروف طلب کی کہ اللہ تعالیٰ سے میں آسانی طلب کرتا ہوں، میری امت کی یہ گنجائش نہیں ہے. ثم جاء الثالثة فقال ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی 3 احرف، اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ قرآن 3 حروف پہ پڑھے جائیں. پھر میں نے مزید طلب کیا، تو 4تھی مرتبہ جب جبرائیل آیا ہے تو فرمایا ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی 7 احرف، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کی جانب سے یہ فریضہ ہے، واجب ہے کہ امت قرآن کریم کو 7 حروف پر 7 حروف پر پڑھے. فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَوْا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، کسی بھی حرف پہ آپ تلاوت کریں، آپ جو ہیں آپ نے صحیح کام کیا. تو قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں، 7 حروف پر. اور دوسری طرف عزیزو، بخاری کی روایت ہے کہ قرآن کریم لغت قریش میں نازل ہوئی ہے. بھلے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں بخاری کی، کہ وہ کہتا ہے بخاری قرآن لغت قریش میں نازل ہوئی ہے، لغت قریش میں نازل ہوئی ہے.
کتاب فضائل القرآن ملاحظہ فرمائیے، بخاری ہے، کتاب البخاری، ٹھیک ہے عزیزو، بخاری چاب دار ہے تراث، یہاں پہ کتاب فضائل القرآن، یہاں پہ یہ باب ہے بخاری کا، نزل القرآن بلسان قریش، قرآن جو ہے لسان قریش پہ نازل ہوئی ہے، فاکتبوها، عثمان نے کہا فاکتبوها بلسان قریش فإن القرآن انزل بلسانهم ففعلوا، وہ عثمان نے زید بن ثابت سے کہا کہ قرآن کو لسان قریش میں لکھ دو، پھر اس نے لکھ دیا کہ لسان قریش پہ انہوں نے لکھا۔ اچھا یہ ایک طرف سے، دوسری طرف سے ہشام ابن حکیم اور عمر بن الخطاب نے جب قرآن میں حروف میں انہوں نے اختلاف کیا تو یہ دونوں تو قرشی تھے، دونوں قرشی تھے، اور آپ کے علماء نے تصریح کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حروف کا اختلاف آپس میں لغات کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ کتاب النشر فی قراءات العشر، تالیف ابن الجزری، یہ النشر فی قراءات العشر علم قراءات میں سب سے اہم کتاب ہے، یہ بہت اہم کتاب ہے اور بہت مفصل کتاب ہے، اور یہ بہت بڑے علامہ ہے قراءات کے، جزء اول چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر المقصود من السبعہ فی قولہ انزل القرآن، سبعہ حروف سے کیا مراد ہے؟ وَأَكْثَرُ العلماء، اکثر علماء کہتے ہیں انہو لغات، یہ لغات، ان سے سبعہ حروف سے مراد لغات ہیں، ثم اختلفوا فی تعیینها، پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ لغات کون سے ہیں، قریش، حذیل، ثقیف، حوازن، کنانہ، تمیم، یمن، یہ مختلف عرب کے لہجات ہیں۔ اچھا بھلے وہ قلت، پھر وہ خود کہتے ہیں قلت وهذه الاقوال مدخولہ، یہ اقوال سب باطل ہیں، یہ علماء کے اقوال سب باطل ہیں، فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حکیم اختلفا فی قراءۃ سورۃ الفرقان كما ثبت في الصحیح، عمر بن الخطاب اور ہشام بن حکیم نے سورہ فرقان کی قراءت پہ اختلاف کیا ہے، وکلاہما قرشیان، وہ دونوں قریشی ہیں، من قبیلۃ واحدہ، من لغت واحدہ وقبیلۃ واحدہ، دونوں کے قبیلہ ایک ہے اور لغت ایک ہے۔ تو پھر بخاری نے تصریح کی کہ قرآن لسان قریش پہ نازل ہے، اور عمر اور ہشام دونوں قریشی ہیں، دونوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اب مان بھی لینا، مان بھی لیں کہ اختلاف لہجات ہیں، مان بھی لینا، پھر بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں، اللہ، کیونکہ واضح حدیث ہے کہ نزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن نزول ہوا ہے 7 احرف پر، تو یہ بقیہ 6 حروف کہاں ہیں؟ اللہ نے جو ذمہ لیا ہے وہ دکھاؤ، میں دکھاؤ بھائی، وہ بھائی کہاں چلے گئے مولوی صاحب؟ وہ ان کا کٹ گیا کال چلے، جب جواب نہیں ہوتی تو کال کٹ ہی جاتی ہے، مولوی صاحب جب کال نہیں ہوتی تو کال کٹ جاتی ہے نا، جواب نہیں ہوتی۔ چلے بھائی، سلمان صاحب فریز ہو گئے، بھائی عزیزو، سلمان صاحب فریز ہو گئے۔